دوسروں کے ساتھ نیک سلوک وہی کرتا ہے جو خود بھی مشکل وقت سے گزر چکا ہو۔ مصیبت میں اکثر دفعہ دوست بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھو کہ یہ سچے دوست نہیں ہوتے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے تو کسی اور کو بھی وہ تکلیف مت دو۔ بادلوں کی طرح رہو جو پھولوں پر ہی نہیں بلکہ کانٹوں پر بھی برستے ہیں۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے یہی نیند اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ بہت سی لوگ اپنے آپ سے ہی خوف کھانے لگے گی اگر وہ اپنے کردار آئینے میں دیکھ لے۔ زندگی ہمیشہ آپ کو وہ سبق سکھائیں گے جو کتابوں میں شامل نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی کا کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ آنستہ کس بات پر ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کے حوصلہ نہ ہار، شور کھلاڑی نہیں تماشی کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جس کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھو، ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزار ہوتے ہیں۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے کہیں گنا بہتر ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے ان کا منزل کامیابی ہوتی ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک کر جائے اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائے، زندگی آسان ہو جائے۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برے ہونے سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس صرف پیسہ ہی ہوتا ہے، کسی کے رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھ دے جائے، لیکن اگر عزت اور لیاز چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہو تو سمجھ لے کہ اللہ آپ کو کوئی بلند مقام دینے۔ پہلی نشانی، بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو۔ دوسری نشانی، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، چاہے اللہ اسے بڑے سے بڑے غم میں کیوں نہ ڈال دے۔ تیسری نشانی، بندے کے دل میں مساکین کی محبت اور ظالموں سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ چوتھی نشانی، بندے میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بغیر دنیا کیسے ہوں گے تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر چکے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اس بات کے ذہن جتنا جلدی تسلیم کر لیتا ہے اتنا ہی بہتر انداز میں کام۔ مخلص دوست کی تلاش ایسا کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ بدترین دوست وہ ہے جو امیری میں تم سے ملتا ہے اور غربت میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ مصیبت ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے۔ کان 2 ہے اور زبان صرف 1، اس لیے سننا زیادہ اور بولو کم۔ مومن کے لیے وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک۔ اکیلا رہنا، اکیلا لڑنا اور اکیلا جینا سیکھو، کیونکہ یہ دنیا کسی کی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 کام کرنے والے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پہلا کام صبح کھانا نہ کھانا۔ جو انسان کا صبح کا ناشتہ پیٹ بھر کر نہیں کرتا وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام، جو انسان رات کو دیر تک جاگتا ہے تو رات کی نیند کم کرنے والے انسان بھی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔
تیسرا کام، جو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غمزدہ ہو جاتا ہے اور زیادہ پریشان رہتا ہے، مصیبت کو سوچ سوچ کر اپنے آپ کو غموں میں دھکیل رکھتا ہے، وہ انسان بھی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے اور انسان پانی میں مرتا ہے، تمام ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوتے۔ آپ بیوقوف کو معاف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ صرف ایک سمت میں چلتا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اسی طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ دوست وہ ہے جو ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کرے اور احسان اور نیکی کی کرنے پر معین اور مددگار ہو۔ جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا تو لوگوں کی غلام مت بنو۔ خلوص اور عزت بہت مہنگی تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کی امیر ہوتے ہیں۔ دو باتیں ساری زندگی کام آئے گی، ایک غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرنا، دوسری خوشی کی حالت میں کبھی وعدہ نہ کرنا۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہاری چاہنے والے زیادہ ہو۔ اکثر ہم پہلی مرتبہ غلط لوگوں کو پسند کر لیتا ہے، مگر جب اچھے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں تب ہم اعتبار کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کے خوف سے حق بات کہنے سے کبھی مت ڈرنا، کیونکہ نہ کوئی آپ موت سے دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی آپ کا رزق روک سکتا ہے۔ دشمن کی حسن سلوک پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ پانی آگ سے کتنی ہی گرم کیا جائے پھر بھی وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر آدمی کی عقل درست ہو تو وہ اپنے راز کی بات ایسے لوگوں سے محفوظ رکھتا ہے جو دوسروں کی راز اس پر ظاہر کرتے ہیں اور اپنے راز کی بات کسی کو نہیں بتاتے۔ اپنے راز کی حفاظت کیا کرو، کوشش کیا کرو کہ اپنے راز کو محفوظ رکھو، کیونکہ جب تک تمہاری راز تمہارے پاس ہے وہ تمہاری غلام ہے، لیکن جب تم اسے بیان کر دیتے ہو تو تم اپنے ہی راز کے غلام بننے لگتے ہیں۔ اگر اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو ان تین لوگوں کو اپنی راز کبھی مت بتانا۔ پہلے عورتوں کے سامنے اپنے راز کو بیان مت کرو، کیونکہ عورتیں کی زبان اور دل میں فاصلہ کم ہوتا ہے۔ اپنے بیوقوف دوست کے سامنے اپنے راز بیان مت کرنا، کیونکہ اگر وہ تمہارے بھلا کرنا چاہے گا تب بھی وہ تمہارا برا کر بیٹھے گا۔ تیسرا، اس انسان کے سامنے کبھی اپنے راز بیان مت کرو جو وہ جھوٹ بولتا ہو۔ جو انسان ان تین لوگوں کے سامنے اپنے راز